رب زدنی علما و عملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی اختیارات کے حوالے سے پچھلے رکوع میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، اور اسی حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کل کی جو آیات آئیں، اور ان آیات کے بعد جتنی آیات آئیں پچھلے رکوع میں وہ ساری واہ کے ساتھ تھیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کل کی ہی آیات ہیں جو واہ کے ساتھ اور وہ آگے کنٹینیو چلتی رہیں۔ یہاں وہی واہ لگا ہوا ہے دوبارہ کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قاہر فوق عبادہ، وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہستی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اسی نے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، اسی نے بھیجے ہیں تمہارے اوپر نگہبان، یعنی ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوئے ہیں فرشتے۔ یرسلو، یہ فرشتوں کے لیے بھی رسول کا لفظ آتا ہے اور انبیاء کرام کے لیے بھی رسول کا لفظ آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوٹی جن کی لگائی گئی ہو۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت بھی آتا ہے نا تو توفتہ، تو وہ فوت کر دیتے ہیں اس کو رسولنا، ہمارے بھیجے گئے رسول یعنی فرشتے۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی افراط و تفریط نہیں کرتے، کوئی کمی بیشی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اسائنمنٹ لگائی ہے، جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں بالکل کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ جب تم رات کو سوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ تمہاری روح کو تو وہ تمہیں فوت کر دیتا ہے، اور پھر یبعثکم، وہ تمہیں اٹھاتا ہے صبح کے وقت دوبارہ۔ تو ایک جو ہم رات کو سوتے ہیں اور رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ وہ ایسے ہے کہ اس میں آپ کی روح چلی جاتی ہے، اور جب آپ صبح اٹھتے ہو تو آپ کی روح لوٹا دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بتایا کہ وہ کئیوں کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی۔ اور اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تم جو تمہارا وقت مقرر کیا گیا ہے نا اس تک وہ وقت کمپلیٹ ہو جائے تمہارا، یعنی یہ پروسیس ہوتا رہے گا دن رات کا، اور اس میں جو رات کو اللہ تعالیٰ نے وفات دیتا ہے، یعنی تمہیں جو وہ تمہاری روح لے جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا جس میں تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور وہ وقت اللہ تعالیٰ نے اجل مسمى، ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ہمارے رسول جو ہے نا وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، یعنی یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر تمہیں قیامت کے دن اپنے رب کی طرف ہی لوٹایا جانا ہے۔ قیامت کے دن سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ مولاہم الحق، تمہارا جو حقیقی مولا ہے وہ کون ہے؟ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا قرآن میں سکھائی گئی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، مولا ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ نے یہاں قرآن میں مولاہم الحق کا لفظ بھی دیکھیں استعمال کیا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں مولا کی ٹرم بڑے ہی آرام سے غیر اللہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور آرام تو چلیں، میں نے ایک ایسا لفظ بولا ہے جو بڑا ہی دھیما لفظ ہے، یعنی پورے دھڑلے سے بولا جاتا ہے یہ لفظ، اور ایک حق سمجھ کر بولا جاتا ہے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ جب آپ غیر اللہ کو دیں گے، یہی تو اللہ کا حق مارنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ظلم
کہتے ہی کسی ایک کا حق مار کر دوسرے کو دے دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے جب ہم اللہ کی بات کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کی بات کو نہیں سنیں گے، تو پھر معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہی ہونا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مقرر جو آج کل بڑے قرآن کے حوالے سے فیمس ہوئے ہیں، وہ بھی بڑا یہ لفظ بولتے ہیں غیر اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مولاہم الحق، تمہیں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ حقیقی مولا کون ہے۔ الحق، اللہ خبردار ہو جاؤ، بی اویئر، لہ الحکم، اللہ کی حکومت ہے اور اللہ ہی کا حکم چلنا ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وہ ہوا، اور وہی ذات ہے، اسرعول، جو سرعت دکھائے گی، جو بڑی تیزی سے کرے گی، الحاسبین، سب کا حساب، یعنی اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت فاسٹ ہے۔ وہ جس طرح کا قیامت کے دن کے حوالے سے ایک ماحول کریٹ کیا گیا ہوا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لوگ انتظار میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بار بار کہا ہے واللہ سریع الحساب، واللہ سریع الحساب۔ یہ ضرور ہے اللہ پاک نے بتایا کہ قیامت کا دن بہت بھاری ہوگا، قیامت کا دن بہت بڑا ہوگا، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، لیکن ایک انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مکمل آگاہی دی ہے کہ جس کے اعمال کے ترازو میں وزن زیادہ ہو جائیں گے نیکیوں کے، وہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ تو فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاں فوراً ہوں گے، اور حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے فوراً لے لینا ہے۔ جہاں پر معاملہ گواہوں کے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں گواہوں کو بلا لوں گا، اور اس دن ہم کسی مجرم سے اس کا سوال ہی نہیں کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ تو قرآن نے پوری ڈیٹیلز دی ہیں۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے آیا اللہ کی بات کی طرف آنا ہے یا نہیں آنا، یا پھر وہی جو قصے کہانیاں روایات ہمیں سنا کر ایک بہا لے کے لیا جاتا ہے، کہیں اور لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قرآن میں بات کی نا، تم کیسے اچک لیے جاتے ہو؟ اگر تمہارے پاس مکمل آگاہی موجود ہے، مکمل ہدایت موجود ہے، پھر تم کہیں اور کیسے اچک لیے جاتے ہو؟ تمہیں کہیں اور کسی اور کے در پر کسی اور کے لڑ کیسے لگا دیا جاتا ہے؟ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ کل، پھر وہی بات کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ من ینجیکم، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، جب تم سمندر میں سفر کر رہے ہو اندھیروں میں، یا خشکی میں سفر کر رہے ہو جنگلوں میں رات کے اندھیروں میں، تو تمہیں اس سارے جو تمہیں پھنسے ہوتے ہو کسی جگہ پر، تو اس مصیبت سے تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ تدعونہ، پھر تو تم اسی ذات کو پکارتے ہو، تضرعاً و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ تنہائی میں اللہ کو پکارتے ہو۔ لئن، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ انجانا من ہذہ، اگر ہمیں اس کنڈیشن سے نجات مل گئی، لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو ماننے والے، اس کو ایکنالج کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نجات دی۔ قل للہ، اوپر سوال کیا نا کہ من ینجیکم، تو نیچے بتایا کہ قل للہ، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سوال ہوا تو کوئی ہستی نہیں اٹھی، رسول اکرم سے بھی سوال ہوا، رسول اکرم کے ذریعے ساری انسانیت سے سوال ہوا، تو کوئی ہستی نہیں ملی انسانیت کو کہ جو انسان کو اس کنڈیشن سے نکال سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے کہ وہ ذات اللہ کی ذات ہے جو نکالتی ہے ان سب، ینجیکم، وہ نجات دیتی ہے، منہا، اس حالت سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی تکلیف اور سختی سے، کرب
اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم انتم تشرکون، لیکن پھر جب تم اس ساری کنڈیشن سے نکل آتے ہو تو تم دوبارہ سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہو اللہ کے اختیار میں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر کل کی آیت آ گئی کہ هو القادر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں کہ اللہ قادر ہے اللہ اس بات پر کہ ان یبعث علیکم عذاباً، کہ وہ تم پر بھیجے عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، فوقیت لفظ اسی سے ہے اوپر سے، بارشوں کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، او من تحت ارجلکم، یا پھر وہ تمہارے نیچے سے زمین سے تمہیں زلزلہ یا سیلاب کی شکل میں تمہیں عذاب دے. یہ عذاب کی آیت ہے کہ وہ قادر ہے عذاب دینے پر تمہیں اوپر سے بھی اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی. اور تیسری شکل دیکھ لو عذاب کی کیا ہے، او یلبسکم، یا وہ تمہیں لباس بنا دیں، شیان گروہوں کا، یعنی تم مسلمان آپس میں گروہ در گروہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ ہو جاؤ. تو یہ فرقہ فرقہ ہونا کیا ہے؟ یہ دنیا میں ہی اللہ کا عذاب ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر وہ یذیقہ وہ تمہیں ذائقہ چکھائے، مزہ چکھائے، بعضکم تم میں سے بعض کو، بأس بعض دوسرے کی طرف سے، تکلیف کا بعض کی طرف سے. یعنی پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ فرقے میں ٹسل بازی میں آ کر ضد لگا کر، اور اللہ نے کہا ہے فرقہ ہے اس لیے کہ بغیم بینہم، اور کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہے فرقہ پرستی اور فرقہ بندی. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کا معاشرہ فرقہ فرقہ ہوا ہے، اور آپ کو دلیلیں دی جاتی ہیں فرقے کے متعلق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک کتنے فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ ناجیہ ہوگا. قرآن فرقے کو عذاب کہہ رہا ہے. قرآن میں رسول اللہ نے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقہ نہیں بننا، اور بے شمار ایسی آیتیں ہیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہو بھی فرقہ اور ہو بھی ناجیہ. بلکہ سن لیں سورہ الانعام ہی کی آیت نمبر 159 کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ دین میں فرقہ بنائیں، وکانوا شیعان، اور گروہ در گروہ جائیں، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور ورڈنگ کیا یوز کی جاتی ہے کہ جی فرقہ ہوگا اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ ناجیہ ہوگا، وہ نجات پائے گا. یعنی ہو بھی فرقہ اور ہو بھی نجات پہ. قرآن کہتا ہے فرقہ ہی نہیں بنانا، جو فرقہ بنائے فرق کرے دوسرے سے، وہ اس کا رسول سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور وہ فرقہ بندی دراصل دنیا میں اللہ کا عذاب ہے. لیکن ہم ان آیات کو انظر کیف نصرف الآیات، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیفا کیسے، نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آیات بار بار مختلف انداز سے، جو میں نے ابھی آپ کو ساری فرقے کے حوالے سے آیات کچھ سامنے رکھیں، نصرف الآیات بار بار اپنی آیات لے کر سامنے آتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ جو ہیں وہ فکر کریں، غور و فکر کریں، سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں روکا ہے، اور ہم اگر ان چیزوں میں پڑیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود کو ہم عذاب میں ڈال رہے ہیں. کیوں نہیں اعلان کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں سورہ حج کی آیت نمبر 22 میں کہ بلکہ لاسٹ آیت ہے 72 ہے شاید، کہ اس نے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور فرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، سن لیں اب وہ جو وجہ ہے اصل، عذاب کیوں دے گا اللہ تمہیں ان سارے کا، کیونکہ وَكَذَّبَ، کیونکہ جھٹلا دیا ہے بِهِ اس قرآن کو، قوموں کا آپ کی قوم نے، آپ کی قوم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کفر ہوتا ہے انکار، سرے سے انکار کر دینا.
کفروا بآیاتنا وکذبوا بآیاتنا، یہ دونوں لفظ اللہ نے اپنی آیات کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ اور یہاں کذب بہی قرآن کی ضمیر ہے، بہی، اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اور جھٹلاتا وہ ہے جو مانتا تو ہے لیکن اس کی نہیں مانتا۔ اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، یہ اللہ کی بات ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور ساری حقیقت، سارا سچ یہاں پر موجود تھا قرآن میں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اسی قرآن کو نہیں مانا۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، قیامت کے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے تو قرآن سے ہجرت کی ہوئی تھی، یعنی قوم قرآن پر ہے ہی نہیں۔ یہ آیتیں میرے اور آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور کیا میں نے اور آپ نے ان آیتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دی ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے پوچھا ہے کیا تم نے تسلیم کی ہے ان آیتوں کو؟ تو پھر قیامت کے دن اگر آپ نے انہی آیتوں کے جو انظار ہیں اور انجام سے آگاہی جو دی گئی ہے، اگر اس انجام سے بچنا ہے تو پھر آج اس دنیا میں اس وقت کیوں نہیں مان لیتے اللہ کی بات کو؟ یہ آیتیں تو 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بین ہی دے کر گئے ہیں، اور یہ نشاندہی کر رہی ہیں قیامت کے دن کے، قیامت کے دن کھڑے ہو کے بھی رسول یہی شکایت لگائیں گے کہ اللہ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو ہم کیوں نہیں ان آیات کو پڑھ کر قرآن کی طرف آتے، کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتا دیجئے جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے، لست علیکم بوکیل، کہ تم ان کے اوپر وکیل نہیں ہوگے۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ آپ کی طرف سے جرا کرتا ہے، آپ کا کیس لڑتا ہے۔ صاف انکار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لست علیکم بوکیل، کل لست علیکم بوکیل، خود بتا دو اے نبی اگر آپ کے نام پر انہوں نے دنیا میں عقیدے گھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پر تو ہماری جرح کرنے کے لیے، ہمارا مقدمہ لڑنے کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے رسول آئیں گے، اور شفاعت کی آیت آج بھی آئے گی ابھی انہی آیتوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی شفیع ہے ہی نہیں، پھر رسول سے شفاعت کی امید۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 خود کھول کے پڑھ لیجئے گا، میں تو بار بار بتا چکا ہوں کہ اللہ نے کہا کیا تم شفاعت کا عقیدے کی جو تم بات کرتے ہو، قیامت کے دن شفاعت ہوگی، تم اللہ کو کیا ایسی بات بتا رہے ہو جس کا علم خود اللہ کو نہیں ہے زمین و آسمان میں؟ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اے نبی آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقِرٌ، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ جو تمہیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے یہ ایز اٹ از ہی ہونا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو۔ ہر بات کا، ہر خبر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں یہ بات جلد ہی معلوم ہو جائے گی، کوئی دیر نہیں ہے، لمحے کی زندگی ہے، لمحے کی۔ ابھی اس دن بھی میں پڑھا رہا تھا چھوٹے بچوں کی کلاس میں کہ وہ ایک شخص گزرا ایک بستی کے اوپر سے، تو اس نے کہا کہ یہ تو چھتوں کے بال زمین پر گری ہوئی، یہ لوگ کیسے بستی کے لوگ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر جب اٹھایا تو اللہ نے کہا دیکھ اپنے گدھے کی طرف، گل سڑ کے ہڈیاں، اللہ نے کہا دیکھو اپنا کھانا اور پینا، وہ بالکل فریش پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تم بتاؤ تم کتنی دیر سوئے ہو، موت کے حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا یومن و بعض یوم، دن یا اس کا بھی کچھ حصہ، یعنی اس کو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ تو پھر سوف تعلمون، میری اور آپ کی زندگی کہاں، کتنی زندگی ہے؟ ان قریب جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، اس کے اوپر اعتراض لگا رہے ہیں، قرآن میں عیب جوئی کر رہے ہیں، قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، قرآن میں تو مکمل ہدایت نہیں ہے، قرآن تو مکمل بات نہیں بتاتا، سب کچھ تمہیں قرآن سے نہیں ملے گا، نعوذ باللہ۔ اور قرآن کے اوپر آپ بات کریں اللہ کی کتاب کی، اس کتاب کی بات کریں جو محمد رسول اللہ خود دے کر گئے ہیں، تو آپ کے اوپر اعتراض شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ کتابیں جو محمد رسول اللہ کے نام پر 250 سال کے بعد پہ لکھی گئی ہیں، ان کے لیے لٹھ لے کر کھڑے ہو جائیں گے، پیرا دیں گے اس کے اوپر۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا،
جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں یا ان کے عیب جوئی کی جا رہی ہے، فارض عنہم، پر اعراض کرو، دور ہو جو ایسے لوگوں سے، حتیٰ اذا یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں، کسی اور دنیاوی مشغلے میں مصروف ہو جائیں، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، پھر بے شک جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن اللہ کی آیات کا جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں آپ نے ہرگز نہیں بیٹھنا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان یہ بات اللہ کا یہ حکم بھلا دے تو فَلَا تَقْعُدْ، تو یاد آ جانے پر ان کے سامنے قعدہ نہ کرو، ان کو وہاں بیٹھے نہ رہو، بعد الذکر، جب تمہیں یہ بات یاد آ جائے، اس الذکر اللہ کی اس یاد دہانی آ جائے، مال قوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور جو اللہ کے تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذمے کسی کا بھی حساب نہیں ہے، من شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون، ہاں ان کا یہی کام ہے کہ وہ اس ذکر کو انسانیت تک پہنچانے کا جو فرض ہے اس کو پورا کرتے رہیں، شاید کہ کوئی تقوی اختیار کرے، شاید کہ کوئی بچ جائے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس قرآن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن، سب سے بہترین شخص تم میں سے وہ جو اس قرآن کو سیکھے، وعلمہ، پھر اس کو سکھائے۔ تو سب سے پہلے آپ میں اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ہم اس کو انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کریں گے، جب کہ یہ ذمہ داری ہے، اس کا حساب، اس کا سوال ہم سے قیامت کے دن ہونا ہے، یہ امانت ہے انسانیت کی، یہ انسانیت کو امانت پہنچانی ہے، یہ ڈیوٹی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے جو اللہ نے جو دین دیا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، انہوں نے اس کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ وَغَرَّتْهُمْ، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو، حیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی نے، میلے ٹھیلے اور چندے نذرانے اور مال اور ڈفرنٹ، ہر فرقے نے اپنے اپنے اعمال گھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اپنے اپنے اعمال کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے تو ایک طریقہ دیا ہے، پہلے تم فرقہ بندی میں گئے، پھر اس کے بعد تم نے ہر ایک نے اپنے، یہاں تک کہ نماز ادا کیسے کرنی ہے جی اس میں ڈفرینشیٹ کر دیا، رمضان میں کوئی نہ کوئی آپس میں روزے میں ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تراویح میں کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو براہ راست سنت رسول سے ہمارے پاس آئیں اور ثابت ہیں، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کو چھوڑ کر من چاہے عقیدے اور اعمال گھڑے ہوئے ہیں، اور سب کے ڈفرینٹ ہیں، سب کے پیکج ہیں، مہینوں کے حساب سے، کبھی کسی کا مہینہ آ جاتا ہے، کبھی کسی کا مہینہ آ جاتا ہے، کبھی کسی کا مہینہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو تمہیں یہ ہدایت دی ہے، اس کے مطابق سیدھی سیدھی زندگی گزار کے آ جاؤ، بنیادی طور پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حلال رزق کماؤ، کسی کا حق نہ مارو، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی گزارنے کا بتایا۔ اور جو اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، بس جب آؤ تو اللہ کا ایمان تمہارے دل میں ہو، اللہ کی بات کا ماننے والے ہو تم۔ وذکر، اور بہی، وہی بات پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وذکر بہی، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے، یعنی وہ جو اوپر بات ہوئی نا کہ دین کو کھیل تماشا بنایا، تو اب اس کو کسی طریقے سے ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کسی کو سمجھاتے ہو تو کیسے سمجھاؤ کہ کہاں سے ٹھیک کرو، آپ کی کریکشن کون کرے گا؟ وذکر بہی، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے، ان تبصل نفس بما کسبت، ورنہ تم اپنے اعمال کی لپیٹ میں آ جاؤ گے جو تم عمل کر رہے ہو۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے ہرگز اللہ کے سوا، من ولی،
من دون اللہ ولی ولا شفیع، آ گئی نا وہی بات، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ اور یہ جو اوپر بات ہوئی ہے کھیل تماشا بنانے کی، یہ آپ کے سارے ولیوں کے درباروں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ان کے نام پر ہو رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی ولا شفیع، کوئی آپ کی شفاعت نہیں کرنے والا اللہ کے سوا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں شفاعت کا شفیع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہونے والا، حمایت کرنے والا، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آپ کی پشت پناہی کرے، آپ کی بیک پر ہو کہ میں آپ کی بیک پر ہوں، آپ کا شفاعت کرنے والا۔ تو سب سے بڑھ کر آپ کی بیک پر کون ہے؟ آپ کی حمایت اور تائید کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا ولی ہے اور نہ کوئی شفیع ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی چیز دینے چاہیں گے بدلے میں، لا یؤخذ منہا، تو اس دن کوئی چیز اس سے نہیں پکڑی جائے گی بھائی۔ قیامت کے دن جان نہیں چھوٹنی، جان چھوٹے گی اکارڈنگ ٹو قرآن، اعمال لے کر جاؤ گے تو جان پھنسے گی نہیں، اور اگر قرآن کو چھوڑ کر اعمال لے کر چلے گے تو جان چھوٹے گی کوئی نہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم یہ آیت پڑھ کر آئے نا کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ساری باتیں سورہ بقرہ سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ولا یؤخذ عدل منہا، اس دن کسی سے کوئی اس بدلے کے طور پہ کوئی چیز نہیں پکڑی جائے گی۔ تو قرآن نے، اللہ پاک نے انسانیت کو مکمل آگاہی دی ہے، اور جو انسان آنکھیں بند کر کے اپنے آخرت کے حوالے سے چلا جا رہا ہے اندھوں کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن قرآن میں بتایا کہ اندھا اٹھائے گا، کہے گا بندہ کہ قد کنت بصیرا، اللہ میں تو اچھا بھلا دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، تو دنیا میں میری آیات سے اندھا بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک قرآن میں کہا کہ لم یخر علیہا صم و عمیانا، اللہ کی آیات پر اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرو، یعنی سوچ سمجھ کرو، اور یہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے۔ جو بات سنے گا وہی سوچے گا، جو سنے گا پڑھے گا وہی سوچے سمجھے گا نا۔ ہمیں تو اس کی طرف آنے نہیں دیا جاتا، ہم اس کو سننے کے لیے نہیں تیار۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلیز قرآن کھول کر ترجمے سے پڑھنا، نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ تلاوت ترجمے والی الحمد سے والناس تک عہد کر لیں اپنے ساتھ کہ میں نے ایک مرتبہ پوری زندگی میں اللہ کی مکمل بات ضرور سننی ہے، کیونکہ بات مکمل سنی ہوگی تو مکمل بات کو ماننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور اگر مکمل بات کو سنیں گے تو مکمل بات پر عمل کر سکیں گے۔ جب بات سنی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا، تو پھر کس بات کا دعویٰ کہ ہاں مجھے پتہ ہے، میں مسلم ہوں، میں مانتا ہوں؟ کیسے مانتے ہو؟ پتہ ہی نہیں اللہ نے کہا کیا ہے تو کیا مانتے ہو؟ خود کو دھوکہ نہ دو۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے وبال میں پھنسیں گے۔ ابسلوا، پھنس جائیں گے یہ اپنے وبال میں، ما کسبوا، جو انہوں نے، بما کسبوا، جو کچھ کمائی کی ہو دنیا میں۔ لہم شراب، ان کے لیے وہاں پینے کے لیے کیا ہوگا، من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی، و عذاب علیم، اور المناک، علیم المناک سے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دردناک عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ پھر بعد میں پھر سن لیں، اوپر بار بار آیا قرآن، اب پھر آ گیا کہ بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ربنا آمنا بما انزلت، ہے ہمارے رب ہم نے ایمان لائے، ہم نے مان لیا اس قرآن کو جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اللہ اس قرآن کو انسانیت تک لے جانے کی گواہی دینے والوں میں ہمیں شامل فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔